الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ اولاد سے متعلق ہے، اور ہمارے اگلے کچھ سیشن انشاءاللہ اس حوالے سے ہوں گے کہ بچوں کی تربیت کی کیا اہمیت ہے اور سیرت میں اس کی طرف سے ہمیں کیا رہنمائی دی گئی ہے. تو آج سب سے پہلی جو ہم بات رکھیں گے وہ ہے کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے، اور اولاد ایک حقیقت ہے، اور وہ والدین کے لیے ان کی آخرت ہے، ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور اسی اولاد کو ضائع کر دینا، ان کی تربیت نہ کرنا، ان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو مختلف انداز کے اندر بیان کیا ہے. اپنی نعمتوں میں سے اس نعمت کو بار بار انسانوں کو اس کا ذکر کیا ہے. اس نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ محروم رکھتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ایک حقیقت ہے. ہمارے کلچر میں اس سے ایک حقیقت تسلیم نہیں کیا جاتا. یعنی اولاد اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے دی ہے تو اس اولاد کو جو وقت دینا ہے، اس اولاد پر جو آپ نے مال خرچ کرنا ہے، اس اولاد کی تربیت کی جو آپ نے فکر کرنی ہے، جو پریشانی لینی ہے، ہمارے ہاں عموماً آخرت کے پہلو سے اس حوالے سے کوئی خصوصی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ ایک ایسی کیونکہ ہم اپنے اوپر توجہ نہیں دے رہے، ہماری زندگی میں آخرت اہم نہیں رہی الا من رحم اللہ. بہت کم لوگ ہیں جو اس حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، اپنی آخرت کی اور اگلی زندگی کی فکر کے اندر اپنی تیاری کرتے ہیں، اپنے دنوں کو گزارتے ہیں. تو یہی معاملہ ہمارا اپنی اولاد کے پہلو سے بھی ہے کہ اولاد کو کس طریقے سے قیامت کے دن کامیاب کیا جائے، وہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، وہ ہماری قبر میں نیک اعمال کے ذریعے قبر کو ٹھنڈی کرنے کا باعث بنے اور نعمتوں میں اضافے کا سبب بنے، اور دنیا میں بھی وہ ہماری نیکیوں کے وارث ہوں، وہ ہماری اچھائیوں کے وارث ہوں، اور جو برائیاں ہیں ان سے اجتناب کرنے والے ہوں. اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ افراط و تفرید پایا جاتا ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے تو اس حوالے سے سوچتا ہی نہیں، جیسے وہ خود زندگی گزار رہے ہیں اللہ سے غافل. اسی طریقے سے وہ اپنی اولاد کو بھی اسی طرح سے بے لگام چھوڑ دیا، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر سختی کرنی ہے، جو ان پہ نرمی کرنی ہے، جو انہیں پیار دینا ہے، جو توجہ دینی ہے، اور جس بات سے روکنا ہے، جس پر ڈانٹنا ہے، اور جس جگہ ان کو لے کے جانا ہے، اللہ کی مساجد، تعلیم گاہیں، درس گاہیں، اور جو ان کو ادب اور احترام سکھانا ہے، ایک طبقہ تو اس سے بالکل غافل ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس بچے ہیں، پل بڑھ جائیں گے، جیسے ہم پل بڑھ گئے ویسے وہ پل بڑھ جائیں گے. تو اس طبقے کے لیے تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انہیں اپنی جان کو بچانے کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا ذکر فرمایا. قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود اس بات کو ریئلائز کرنا کہ یہ 40 سالہ زندگی، 50 60 70 سالہ زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، زندگی تو آخرت کی ہے۔ فرحم الانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجروں پر رحم فرما، یعنی یا پھر آپ مہاجر ہوتے ہیں یا پھر انصار بنتے ہیں۔ جب آپ آخرت کی زندگی آپ کی نظر میں اہمیت رکھتی ہے، پھر یا آپ انصار کی طرح مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھولتے ہیں، اپنے دل کے دروازے کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دین اسلام کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یا پھر اس سے بھی اگلے قدم پہ آپ مہاجر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے، وطن، اہل و عیال، مال و دولت سب کچھ قربان کر دینے والے بن جاتے ہیں۔ تو اپنے لیے جب تک ہمارا اپنا یہ ویژن کلیئر نہیں ہوگا کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں محض کھانے پینے اور سہولیات کے اندر اس وقت تک ہمارا اپنی اولاد کے متعلق بھی یہ ہمارے اندر فکر پیدا نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، اور پھر اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانا ہے۔ اس حقیقت کو بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے لانا ہے کہ وہ قیامت کا دن، وہ موت کے لمحے، وہ قبر میں اترنا، وہ منکر اور نکیر کے سوال و جواب، وہ محشر کی سختیاں، وہ پل سے رات سے گزرنا، وہ جنت اور جہنم کے فیصلے، وہ نامہ اعمال کا دائیں اور بائیں ہاتھوں میں تقسیم ہونا، وہ قیامت کا ایک دن جو 50,000 سال کا ہوگا، اس دن اپنے حساب کا انتظار کرنا، اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں انسانوں کا ڈوبا ہونا، دنیا میں ظلم کر کے آنے والے جو ظلم کر کے آئے وہ بدلے چکا رہے ہوں گے۔ کوئی سر پہ بکری اٹھائے، کوئی اونٹ اٹھائے، کوئی زمینیں اٹھائے، وہ کسی کا مال اٹھائے، کوئی مکان اٹھائے، جو ہے وہ اس دن پھر رہا ہوگا، اور کوئی اپنی نیکیاں، اپنی نمازوں کی، زکوٰۃ کی، روزوں کی، حج کی، وہ دوسروں کو تقسیم کر کے اپنی اس دن حساب و کتاب دے رہا ہوگا۔ اور اس دن کہ باپ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ اپنے بچے سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، بھائی بہن سے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کامیاب ہو جانا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ تو یہ مقصد بن جائے کہ اللہ کی جنت میں جانا ہے۔ اس اولاد اور اس گھر، بیوی بچوں اور ان ماں باپ، بہن بھائی اور ان سارے رشتوں میں جیسے میں یہاں ہنسی خوشی بس رہا ہوں، ان کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہوں، ان کو خوش دیکھ کے دل کو سکون آتا ہے، ایسے ہی میں نے اصل تو سکون آخرت کا سکون ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو میں نے ان سب کے ساتھ اللہ کی جنت میں جانا ہے، میں نے ان سب کے ساتھ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی پانی ہے جس سے کبھی پھر نکالا نہیں جانا، جس میں کبھی غم اور دکھ نہیں ہوگا، جس میں کبھی بڑھاپا اور تکلیف نہیں ہوگی، جس میں کبھی کوئی کسی سے لڑے گا نہیں، کوئی کسی کے بارے میں برا سوچے گا نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، غصہ نہیں، بلکہ محبتیں ہی محبتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، اور ایسی زندگی جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ اولاد سرمایہ ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جس کے ذریعے جنت ملتی ہے، جس کے ذریعے آپ دنیا کے اندر اسلام کو غالب کرنے کا وہ عمل کھڑا کرتے ہیں کہ جو حضرات صحابہ نے کھڑا کیا، جو ان کے بعد آنے والے مسلمانوں نے کھڑا کیا، کہ ایک ماں وہ اپنے بچے کو محمد بن قاسم کی جو تصویر ہے اور جو تاریخ ہے وہ دکھاتی ہے، اور اس کی جو زندگی ہے اس کو آئیڈیل بناتی ہے، وہ اس کو فلسطین کے اندر وہ بچے دکھاتی ہے جو
اسرائیل کے ٹینکوں کے سامنے آج پتھر لے کر کھڑے ہیں. آج بھی مائیں ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، دنیا کے نہ جانے کس کس کونے میں، جو اپنے بچوں کو کفر کے سامنے بالکل اسی طرح کھڑا کرتی ہیں جس طرح محمد بن قاسم کھڑا ہوا، طارق بن زیاد کھڑا ہوا، جس طرح صلاح الدین ایوبی کھڑا ہوا، اور اسلامی تاریخ کے نہ جانے کیسے کیسے ہیرو ہوں گے جو کفر کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا. تو وہ مائیں آج بھی موجود ہیں اور ہر جگہ پہ موجود ہیں اللہ کے فضل سے، جن کے وہ لختے جگر پیدا ہوتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی پر اپنی جانیں دینے کو تیار نظر آتے ہیں، جو اسلام کے غلبے کے لیے، جو دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیتے ہیں، جو ذاکر نائک بنتے ہیں، جو احمد دیدات بنتے ہیں. وہ بیٹیاں بھی ہیں اسی معاشرے کے اندر جو فرحت ہاشمی بنتی ہیں، نگت ہاشمی بنتی ہیں، اور نہ جانے ان جیسے کتنے لوگ ہیں، کتنے علماء اور کتنے نیک اور کتنے شہداء اور کتنے قائدین اور رہنما ہیں جو ہماری انہی نسلوں میں اور اسی نسل کی ماؤں نے پیدا کیے، اور یہ پیدا ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اس زمین پر اللہ کا حکم غالب آ کر رہے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی اور اس بات کی خبر دی کہ زمین پر قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک اس زمین پر اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. تو یہ اولاد کے بارے میں یہ حساسیت پیدا ہو جانا یہ بہت ضروری ہے کہ میری اولاد صرف اچھا گھر اور اچھی زندگی اور اچھی صحت اور چند دنیا کے ٹکے لے کر کے اس دنیا میں نہ جیے، بلکہ اس اولاد کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہو. اس اولاد کا مقصد ظالم کا ہاتھ روکنا، مظلوم کی مدد کرنا ہو. میری یہ اولاد امت کو اپنی جماعت سمجھتی ہو، امت اسلام پوری امت کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہو. مسلمان دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی رنگ اور نسل کے اندر کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اس کا دل بھی دکھی ہو جائے، یہ ان کی محبت میں تڑپے اور ان کی نصرت کرنے کو لپکے، اور یہ اقبال کا وہ شاہین بنے کہ جو شاہین اس زمین پر اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے ملک، اپنے معاشرے کے لیے جو فخر کا باعث ہوتے ہیں، نہ کہ وہ کہ جو اپنے ملک، اپنی ملت اور معاشرے کے لیے بدنامی کا باعث ہے، کہ جو اللہ سے غافل ہیں، جو اسلام کے درد سے غافل ہیں، جو اپنے ملک کی محبت سے غافل ہیں، اپنی قوم اور اپنے معاشرے کی اور پوری امت کی ان کو کوئی فکر نہیں، اور وہ صرف ایک جانور کی طرح صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر، جیسا کہ اللہ نے کہا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. جانور بھی جو ہے وہ اتنا خود غرض نہیں ہوتا جتنا یہ انسان ہو جاتا ہے جو پیسے کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. کہیں یہ پیسے کی محبت میں دیکھ لیجئے کیسے کیسے فساد کرتا ہے. ابھی انارکلی میں جس نے دھماکہ کیا وہ بدبخت بھی تو کسی ماں کا ہی بیٹا ہوگا، جس نے یہ سارا ملک کے اندر بد امنی کا باعث بنا، وہ بھی کسی ماں کا بچہ ہوگا، اور وہ بھی کسی ماں کا بچہ ہے جو اسرائیل کے ٹینکوں کے سامنے کھڑا ہے، جو کشمیر میں ہندوؤں کی برستی ہوئی گولیوں کے سامنے پتھر لے کے کھڑا ہے اور عدل و انصاف اور حق کا آوازہ بلند کر رہا ہے. تو یہ فکر پیدا ہو جانا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ میری اولاد اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو، اللہ کے دین میں جیے اور اللہ ہی کے لیے مر جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اس کا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے. یہ MBA کر کے جو ہے وہ سود کی نوکریاں کرنے کے لیے مارا مارا نہ پھرتا ہو، بلکہ اس کو اللہ کے رازق ہونے کا یقین ہو، اس کو اللہ رب العزت کے رازق ہونے کا یقین ہو، یہ اللہ رب العزت کے لیے کھڑا ہونے والا ہو، اور اللہ رب العزت کے لیے کی غیرت اس کے دل کے اندر بھری ہوئی ہو،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دل لبریز ہو، اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں اس کے دن اور رات گزرتے ہو، اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کا یہ ہمدرد اور ساتھی ہو، تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ والدین اپنی تربیت کریں۔ جب تک والدین اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے خود تیار نہیں کریں، ان کی فکر اور ان کی پریشانی کا نقطہ آخرت نہیں بنے گا، اسلام نہیں بنے گا، اس وقت تک اولاد کو نیک بنانے کا عمل وہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے ہاں جس طریقے سے غفلت پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور مسلسل ہم لوگ اپنی اولاد کو دنیا میں خود بھی دھنستے جا رہے ہیں اور اولاد کو بھی اسی دنیا میں دھنساتے جا رہے ہیں، اور دھنستا ہوا دیکھ کے ہمارے کلیجے منہ کو نہیں آتے کہ ہم تو زندگیاں اپنی گزار چکے، ہم تو شاید گناہوں کے اندر اللہ کو بھول کر جی رہے ہیں، ہمارے پیچھے بھی کوئی ثواب بھیجنے والے نہیں ہیں، ہمارے پیچھے بھی وہ نسلیں نہیں ہیں جو قرآن کو پڑھیں، جو مساجد کو آباد کریں، جو اللہ رب العزت کے دین کی دعوت کو لے کے کھڑے ہوں، جن میں یہ غیرت ہو کہ وہ برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے نہ روک پائیں تو زبان سے اس کو برے کو برا کہیں۔ یہ اگر تو ہم اپنی اولادوں کے اندر یہ کوالٹیز، یہ خصوصیات پیدا کر رہے ہیں تو یقین مانے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ٹھنڈی ہوائیں ہی ہوائیں ہیں۔ اور اگر ہم اپنی اولاد کو ٹیوشن پہ جانے کے لیے تو مار رہے ہیں، سکولوں میں پڑھانے کے لیے تو ان کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، خرچے ان کے اٹھاتے ہیں، مگر قرآن پڑھنا، قرآن کی زبان کو سیکھنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سیکھنا، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو سیکھنا، اور اگر ہم اس سے غافل ہیں اور امت کے تصور سے ان کو روشناس کرنا، سید مودودی اور سید قطب جیسے مفکرین کی کتابوں سے ان کو اگر ہم پڑھانے اور اس نور سے منور کرنے سے محروم ہیں تو یقین مانے ہم بڑے ہی بد نصیب ہیں، بڑے ہی بد نصیب ہیں۔ اور اگر اس مشن کے اوپر گامزن ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کو اہم سمجھیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ شادی ہو جانا وہ صرف میاں اور بیوی کے سکون کا باعث عمل نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، انسان کا مستقبل تشکیل پاتا ہے۔ تو وہ مستقبل چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، اس دونوں کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کے لیے کوشش کریں، ان کے لیے خود ماڈل بنیں، ان کو اپنی پریشانیاں پیسے کی نہ سنائیں۔ روز یہ نہ ماں بتائے کہ بیٹا میرے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں تو یہ ہے صوفہ نہیں ہے، فریج نہیں ہے، اور فلاں ماڈل کی کار نہیں ہے، تیرے تو فلاں رشتہ داروں کے گھروں میں یہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور تم نے مجھے کیا دیا۔ یہ سبق نہ سکھائے، ان کو سبق سکھائے تو ان کو یہ سبق سکھائے کہ دیکھو ذاکر نائک بھی تو کسی کی اولاد ہے، احمد دیدات بھی تو کسی کی اولاد ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، اور یہ جو بچے کفر کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں مگر جھکنے کو تیار نہیں ہے، یہ بھی تو کسی کی اولادیں ہیں۔ تو یہ سبق سکھائے تاکہ وہ اولاد اس کا جو نقطہ ہے، جو اس کی زندگی کا مشن ہے، وہ آخرت بن جائے، وہ اسلام بن جائے۔ اور اگر یہی سبق دہرایا روز، اور یہی بات دہرائی کہ پیسہ مسئلہ ہے، پیسہ خوشی کا سبب ہے، پیسے سے زندگی ہے، اور پیسے کے رونے روئے تو پھر وہ اولاد وہ پیسے کی پجاری نکلے گی، پھر وہ پیسے کے لیے جینے مرنے والی بنے گی، کیونکہ ہم جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہی ہماری زندگی کا نصب العین بنتا ہے، وہی زندگی کا محور بنتا ہے، وہی اولاد، اسی کے گرد اولاد گھومتی ہے، جس بات کو آپ بچپن سے اولاد کے کان میں ڈالتے ہیں۔ جو اولاد اپنی ماں باپ کو موسیقی سے لطف اندوز ہوتا دیکھتی ہے، پھر اس کے لیے قرآن سے لطف اندوز ہونا ممکن نہیں ہوتا۔
جو اولاد اپنے ماں باپ کو کاروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں کے لیے روتا دیکھتی ہے، اسٹیٹس کی جنگوں کے لیے لڑتا مرتا دیکھتی ہے، تو برانڈ اور جو ہے وہ اور اس برانڈز کی اس دوڑ میں ان کو بھاگتا ہوا دیکھتی ہے، تو پھر اس کا ایمان، اس کی زندگی، اس کی عبادت، وہ سب کچھ یہی دنیا ہوتی ہے۔ اور جو اولاد اپنے ماں باپ کو قرآن سے جڑا ہوا دیکھتی ہے، آخرت سے جڑا ہوا دیکھتی ہے، امت اور اسلام سے جڑا ہوا دیکھتی ہے، اور اس کا غم یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے، اس کا غم یہ ہے کہ اس زمین سے کفر کا خاتمہ ہو جائے، اس زمین پہ امن قائم ہو جائے اور اسلام غالب آ جائے، پھر اس اولاد کا بھی یہی مشن بنتا ہے اور وہ بھی اسی لیے جیتی ہے۔ تو ایک تو یہ اہم مسئلہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں باقاعدہ سوچنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک دوسری انتہا ہے جو عموماً ہمارے معاشرے میں لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس حوالے سے فکر مند ہے ہی نہیں، جانوروں کی سی زندگی جی رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو خود اپنی اولاد کے لیے ماڈل بننے کو تیار نہیں ہے، ماڈل بننے کو تیار نہیں ہے، مگر اپنی اولاد سے وہ چاہتا ہے کہ وہ دین پر چلے۔ خود باپ سگریٹ پیتا ہوگا مگر بیٹے کو وہ چاہے گا وہ کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہ لگائے۔ خود جس برائی میں مبتلا ہوگا اپنی اولاد کو اس سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ یقیناً نیک لوگ، اس میں یہ نیکی، ان لوگوں میں یہ نیکی موجود ہے، اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس راہ پر خود چلیں گے اولادیں بھی اسی راہ پر چلیں گی۔ تو جب آپ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، پھر ان کے لیے ماڈل بنے، ان کے لیے خود نمونہ بنے۔ خود مسجدوں کا رخ کریں گے تو اولادیں مسجدوں کا رخ کریں گی۔ خود امت کو اپنا غم بنائیں گے تو اولادوں کے لیے امت اہمیت رکھے گی۔ اگر خود آپ کا اپنا غم آپ کی ذات ہے اور آپ کی خواہشات ہیں تو پھر اولاد کا غم بھی یہی ذات اور خواہشات ہی بنیں گی۔ ایک تیسرا طبقہ جو اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر، اور وہ دینی طبقہ ہے جو اولاد کی تربیت میں اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو اور تعلیمات کو لینے کی بجائے وہ معاشرے کے ان اصولوں کے اوپر قائم ہے جو اس معاشرے نے ان کو دیے، اور وہ ہے کہ شاید وہ خود بھی ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھاتے ہیں، مگر اولاد کو اس معاشرے میں دین کے قریب کرنا، اس ماحول میں دین کے قریب کرنا، اس کے لیے وہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کے اندر جی رہے ہیں، ایک ایسے معاشرے کے اندر جی رہے ہیں جہاں ہر طرف بدبو ہی بدبو ہے، جہاں ہر طرف کفر ہی کفر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے اور مسلمانوں کے ملک اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ بہتر ہیں بنسبت ان ممالک کے کہ جہاں پر کفار کا نہ صرف یہ کہ غلبہ ہے بلکہ ان کی اکثریت ہے اور انہی کے معاشرے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشروں کے اندر بھی ہمارے اجتماعی ادارے، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارا میڈیا، انٹرنیٹ اور ہماری بہت ساری وہ چیزیں اس وقت کفر کے غلبے کے اندر ہیں۔ میں ذرا آپ کو دیکھ لوں یہاں۔ ہاں جی، تو اس وقت جتنے ہمارے اجتماعی ادارے ہیں اور ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر اس طاقت کا زیادہ غلبہ ہے جو طاقت شر کی طرف مائل ہے۔ تو اپنی اولاد کو اس نظام میں رہتے ہوئے، اس عالمی نظام کے اندر جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے اولاد کو اللہ رب العزت سے جوڑنا، دین سے جوڑنا، یہ ایک پوری محنت
محنت مانگتا ہے، محنت طلب عمل ہے. اس کے لیے ہمیں سیکھنا ہوگا. اس کے لیے بچوں کو مار مار کے قرآن پڑھانا، انہیں مدرسوں کے حوالے کرنا، انہیں قاریوں کے حوالے کر کے سمجھنا کہ ہم ان کو نیک بنا رہے ہیں، سوائے جہالت کے کچھ نہیں ہے. اور بہت سارے نہیں، مجھے مطالعہ مجھے میرے پاس میں دیکھتا ہوں. تو اس حوالے سے یہ سیکھنا کہ کس طریقے سے ہم اپنی اولاد کو دین کے راستے پر چلائیں، کس طریقے سے اپنی اولاد کو مساجد سے جوڑیں، اس کے لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا کہ اپنی اولاد کو کن باتوں پر سختی کرنی ہے، کن باتوں پر سختی نہیں کرنی، ان کے ساتھ ہمارے رویے ان پر کیا نفسیاتی اثرات ڈالتے ہیں. کسی کے ظاہر کو زبردستی مسلمان کر دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ آپ کی سیٹسفیکشن تو ہو سکتی ہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں اس کو، بچے کو ظاہری طور پر پورے جو ہے اسلامی حلیے میں دیکھ کر، یا اپنی لڑکی کو پورے اسلامی حلیے میں دیکھ کر، مگر کیا یہ ظاہری تبدیلی اس کے دل کی بھی تبدیلی ہے؟ اور کیا یہ اس کے دل کے اللہ رب العزت سے جڑنے کے سفر کے اندر کہیں یہ اس کو دور تو نہیں کر رہی، کہیں بغاوت تو پیدا نہیں کر رہی، کہیں معاشرے کا جبر؟ اس وقت تک اس کا ظاہری اسلام تو قائم نہیں جب تک کہ اس پر ایک جبر موجود ہے. اور جو ہی یہ خلوت میں جاتا ہے یا جاتی ہے، یا جو ہی اس کو آزادی ملتی ہے، تو فوراً یہ ظاہری حلیہ بدل کے ظاہری اسلام بھی اڑ جاتا ہے، اور جو اندر حقیقت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس حوالے سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہم ایسے علماء کو کہ جو اس موضوع پر کام کر رہے ہیں، جن میں ہمارے استاد سر سلمان آصف صدیقی، یہ آپ اگر یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں ERDC کے نام سے، تو ان کا اس پر بہت بڑا کام ہے. ان کے چینل کو آپ لوگ دیکھیں، اور اس میں موجود جو ویڈیوز ہیں تربیت کی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو مختلف پہلوؤں پر کام ہے، اس کو ضرور سنیں. ہر وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دینی تربیت اور دینی ماحول میں رہیں، وہ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. اسی طرح سے سر ساحل ادیم کی اس حوالے سے بہت قابل قدر جو ہے وہ کاوشیں ہیں. تو الغرض اور بھی اسی طرح بہت سارے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں اپنے بچے کے اندر اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے. اس حوالے سے سب سے بنیادی چیز ہے تعلق. اگر آپ اپنے بچے کو خوف کے ذریعے نمازیں پڑھاتے ہیں اور مسلسل خوف کے ذریعے اس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس کو ظاہری طور پر درست کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچے کی دینی تربیت اس طرح سے نہیں کر رہے کہ جس طرح سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہ جو تربیت اس کو فتنوں کے اندر کھڑا کر دے، جو طوفانوں میں اس کو کھڑا کر دے، جو آندھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو ثابت قدم رکھے. بلکہ جو ہی آپ کا خوف اور آپ کی ذات اس سے الگ ہوتی ہے، اور وہ اس ڈپریشن سے نکلتا ہے، اس دباؤ سے نکلتا ہے، تو وہ فوراً اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے. تو بچے سے تعلق بنانا نہایت بنیادی عمل ہے. یہ ایک بات ہے. اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں جو سر سلمان نے بیان کی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے کچھ اگلے سیشنز میں کچھ باتوں کو ترتیب سے آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، بات کو میں ختم کرتا ہوں. ایک بات کہ اولاد کی تربیت کی اہمیت ہمارے دلوں میں، کہ یہ ہماری آخرت اور دنیا میں اسلام کی بلندی کی ایک بنیادی اساس ہے. کہ جو لوگ اپنی نسلوں کی اس بنیاد پر تربیت کرتے ہیں، انہی کی نسلیں کل عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گی. جو اپنی نسلوں کو حلال کھلاتے ہیں اور حلال پر چلاتے ہیں اور اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، انہی کی نسلیں کل کو
اس زمین کے اوپر اللہ کے دین کو قائم کریں گی. شاید کہ اللہ وہ ہمارے ہاتھوں سے فرمائے. ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں. اور انہی کے ذریعے ملکوں میں امن قائم ہوگا، ملکوں میں سکون اور خوشحالی آئے گی، معاشروں میں اور اس زمین کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. انہی میں ابن قاسم اور طارق ابن زیاد پیدا ہوں گے، انہی میں ابن تیمیہ اور وقت کے مجدد پیدا ہوں گے، اور انہی کے اندر اسلام کے مجاہد، اسلام کے غازی، دین کے عالم، اور اس زمین پر اللہ رب العزت کے دین کو قائم کرنے والے وہ پیدا ہوں گے. اور جو لوگ اس سے غافل ہیں تو جیسے ان کی نسلیں تاریخ کے اندر کالے کرتوت کرتی رہیں اور برے انجام سے وابستہ رہیں، تو یا تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یا پھر وہ جو جم غفیر، انہیں دنیا بھول جاتی ہے. ہمارے دادا پردادا کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ مگر دنیا میں ایک شخصیت آئی ہے، اس کو علامہ البانی کہتے ہیں. ایک محدث گزرے جس کو البانی کہتے تھے، اس کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے. جسے امام بخاری کہتے ہیں اس کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے. جسے ذاکر نائک کہتے ہیں اس کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے. جسے تقی عثمانی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، دنیا اس کو آج بھی یاد رکھتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی آخرت اور اس زمین پر دنیا کی زندگی میں اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس مسئلے کو اہمیت دینی. اور دوسری چیز کہ اس کو اہمیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا اور محض ظاہری تبدیلی اور ظاہری اسلام کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرنا، بلکہ اس پورے علم کو سیکھنا ہے. اس علم کو سیکھنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور اس کے اندر کیا مسائل آتے ہیں. اس کے اندر سیکھنا ہے اور سیکھتے ہوئے اپنی اس زندگی کو گزارنا ہے، اپنی اس تربیت کے عمل کو آگے لے کر کے چلنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کے اس عمل کے اندر مزید آگے بڑھنے کی توفیق دے اور ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے راحت اور سکون کا باعث بنائے، اور انہیں اس لشکر کا سپاہی بنائے جس لشکر نے اس زمین پر اللہ رب العزت کے دین کے لیے جینا ہے اور اللہ کے لیے مرنا ہے، جس کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہے. آمین یا رب العالمین. جی اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں. آپ کے اگر آپ کے پاس، جی سعدیہ بہن آپ سوال کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر جیسے آپ نے بھی یہ اولاد کی تربیت کا اپنی طرف سے تو ساری کوششیں ہیں اللہ کی توفیق سے، تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ جیسے بہادر بنانا ہوتا ہے نا، تو بس ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا فائٹ اسکل اگر ہم سکھائیں تو یہ اس میں ہیلپ کرے گا اس چیز کو؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بچوں کو سکھانا چاہیے، اور خاص کر کے اس ماحول میں تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سیلف ڈیفenس سکھایا جائے. جو ہمارے مختلف گیمز ہیں، کراٹے ہیں، اس طرح کی گیمز میں بچوں کو شروع سے ڈالنا چاہیے. ان کو ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. بچوں کو موبائل اور اس چیز میں صرف رہنے دینا ان کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے. بچوں کو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑوں کو بھی اس عمل میں جڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اللہ کوئی نہ کوئی جیسے اب جیسے بچوں کا تو ہے، تو کیا ماؤں کو بھی کچھ تھوڑا بہت اس طرح کا سیکھنا چاہیے؟ کیونکہ عورت تو جیسے بس باپردہ ماحول میں ہمارے ہاں اب تو ماشاءاللہ بہت سارے جمز موجود ہیں، بڑے شہروں میں بھی، چھوٹے شہروں کے اندر بھی انتظام ایسا کیا جا سکتا ہے، گھروں کے اندر کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ مل کر، کچھ خواتین کے جو حلقے ہیں وہ آپس میں کر سکتے ہیں. جم ہے یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث ہے کہ اما عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی. ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک کھیل کود کی چیز تھی نا، تو ویسے ہی خوشی کے لیے دوڑ لگانا. اور جو تیاری ہے آخرت کی، آپ ذرا وہ دیکھیں کہ جنگوں کے اندر عورتیں شامل ہوتی تھیں،
जी ठीक है। जी सर, मैं यही और कहने लगी थी, जो सैयदा मारा हैं वो तो जंगों में बाकायदा शरीक होती थी, तो बिल्कुल जाहिर है उनको वो तलवार चलानी आती थी, तो वो जाती थी बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है और इसमें होना चाहिए कि हम अपने आप को, यानी वैसे भी एक औरत और एक आदमी दोनों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है कि आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में रखें, अपने आप को वक्त दें। हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम ने एक तो ये बेड़ा गर्क किया कि जो है वो औरत के पास वो वक्त ही नहीं होता, लेकिन अपने आप के लिए वक्त निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ वक्त, आधा घंटा घंटा, और उसमें ये चीजें सीखनी चाहिए। इसी तरह से अभी तो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें शुरू हो गई हैं। योगा एक जो एक्सरसाइज होती है इसकी, एक तो योगा का फलसफा है, वो एक अलग चीज है जिसको, जो कि इस्लाम के साथ भी मुतजाद हो जाता है, लेकिन योगा की जो एक्सरसाइज है, सिर्फ एज एक्सरसाइज अगर उसको ले, जो सांस की उनकी एक्सरसाइजेज हैं तो वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत हेल्पफुल लेकिन हैं। सर वो हेल्पफुल है, वो तो एक तरह हेल्थ को जरा थोड़ा अच्छा करेंगी ना। मेरा मतलब होता है स्किल जैसे होता है ना, सीखना डिफेंस के लिए, जी जी अगर बिल्कुल, खुदा ना जिसके खास्ता कोई लिए, ऐसी। जी बिल्कुल, जिसके लिए जो मुमकिन हो, जिसके लिए जो मुमकिन हो, यानी हर एक तो हर जगह उसके लिए अवेलेबल नहीं होता ना, कि पॉसिबल नहीं होता हर एक के लिए हर कुछ करना, लेकिन जिसके लिए जितना ज्यादा मुमकिन हो वो उतना ज्यादा करे, ये बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। जी जज़ाक। वालेकुम अस्सलाम जी, सफिया बहन सवाल कर सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी बेटी ना 11 साल की है, उसको ना बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। हम्म। मुख्तलिफ स्टोरीज बुक्स पढ़ती है, मगर ना सीरा की किताबें उसको मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, मगर उसे समझ नहीं आती। तो सर बच्चों के लिए कोई खास कोई किताबें होती हैं जिसमें सहाबियात के लिए का जिक्र और सीरा की बुक्स हो? जी, दारुस्सलाम एक इदारा है, लाहौर में उनकी मेन ब्रांच है, सेक्रेटेरिएट के अंदर, सेक्रेटेरिएट के ऊपर के करीब ही उनका बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, और बाकी शहरों में भी शायद उनका कोई हो। तो उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरीज छापी हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए, मुख्तलिफ इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, तो मेरा ख्याल है ठीक। कि वो वही जा सकती हैं, बहुत अच्छी हैं। अच्छा सर, एक मैंने क्वेश्चन करना था आपसे कि ना, मेरा बेटा है 8-9 इयर्स का सर, उसको गाड़ियों का बहुत शौक है। बाबा से हम्म सुनता रहता है, तो वो भी फलानी गाड़ी फलानी, तो मैं उसको कहती हूँ बेटा आप दुआ मांगे कि आपको जन्नत में मिले। तो वो हर हम्म। चीज में मैं उसको इस तरह कहने की कोशिश करती हूँ, क्या ये सही है तरीकाकार? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा ना करें, क्योंकि ख्वाहिश को दबाना जो होता है और सिर्फ उसको जन्नत से कनेक्ट करना, ये तो दीनी तालीम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक दूसरी, फिर बंदा इंतहा पे चला जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ सिखाई है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो आप उसकी उस ख्वाहिश को दबाएं ना। हाँ, कुछ उनके वालिद को समझाएं कि वो बजाय इसके कि गाड़ियों की बात करें, वो कोई आखिरत की बात भी करें। चले, ठीक है, दुनिया की ख्वाहिश अगर किसी चीज की हो तो वो बुरी नहीं है, मगर वो मरकज बन जाए औलाद के लिए, ये बुरा है। तो मरकज उसके सर लिए कुछ बिल्कुल और बने। बिल्कुल, इसी बात से डर लगता है कि बच्चे की कहीं ज्यादा हाँ सीरियस न लेकिन ले ले इन चीजों को। नहीं, लेकिन अगर आप डर के उसको आखरत आखरत करेंगी तो भी वो उसके अंदर वो यानी वो एक मस्बत, मैं नहीं समझता कि मस्बत चीज होगी। अच्छा हमारे ठीक। नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये कहा हो, ठीक है, कि आपको बस ये जन्नत में ही मिलेगी। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं, रद्द नहीं करना चाहिए उसको, जो है हौसला दे के, और उस चीज को महव करना चाहिए, उस असल मसले को बच्चे के सामने लाना चाहिए। ठीक है, कि वो अपनी आखरत और उन चीजों के हवाले से, क्योंकि देखें हर एज की अलग अलग डिमांड्स हैं। बच्चे से, अब 9 साल वाले बच्चे से अगर कोई 60 साल वाली इबादत मांगेगा, तो मैं समझता हूँ ऐसे वालदेन का अपना दिमाग का इलाज होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे वालदेन ऐसे भी होते हैं जो 9 साल के बच्चे और या 10 साल के बच्चे से वो वाली जो है ना एक्सपेक्टेशन लगाए हुए होते हैं कि ये जो है ना इतना जबरदस्त मोमिन मुसलमान नजर है। ऐसा नहीं है, हम्म। वो बहुत सारी उसमें गलतियां भी होंगी, चीजें भी होंगी, लेकिन हमें सर उसमें सर जज हाँ करनी है जी। चीजें। हाँ, तो उसमें सर ऐसा हमारी अपनी पेरेंट्स की भी अपनी तरबियत नहीं हुई हुई ना, तो वो हाँ मैं बिल्कुल। तो खुद कई दफा डगमगा जाती हूँ, समझ ही नहीं आता कि किस तरह बच्चे को कैसे गाइड करना है इस चीज के ऊपर। ये आप ने मतलब इसके इसको सीखने का फायदा, यानी ये मैं आपको मशवरा दूं, आपको कुछ जैसे मैंने बताया सर सलमान सलीकी साहब, उनके बहुत अच्छे जी इस हवाले से लेक्चर्स हैं, उनको जरूर जी। सुने। ठीक है, और सीखें इस चीज को कि कैसे हम जो है अपने बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल है।
ایک طرف بچے میں اگر آپ سختی کرتے ہیں تو بچہ بغاوت کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ظاہری طور پر وہ ٹھیک ہوگا لیکن اندر سے پکڑا ہوگا. اب میں نے مثلاً ایک چیز کو بات کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ جھوٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں دیندار بے دین سب طبقوں کے اندر پایا جاتا ہے بچوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم غور کریں تو یہ والدین پیدا کرتے ہیں. اچھا، اس کی ایک مثال تو ہر کوئی دیتا ہے کہ جی والد گھر میں کوئی پوچھنے آئے تو کہہ دیتا ہے جی گھر میں نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسے والدین بہت کم کرتے ہیں. مگر یہ جو جھوٹ پیدا کرتا ہے نا کہ آپ بچے سے اس کی غلطی کے اوپر اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو خوفزدہ کرتے ہیں. تم آج ہوم ورک کیا تم نے؟ ہاں جی بابا کیا. اس کو پتا ہے کہ میں نے اب کہا کہ نہیں کیا تو مجھے پڑے گی، ٹھیک ہے. تو تم نے یہ شیشہ توڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو پتا ہے کہ اب باپ جس تیوری چڑھا کے یا ماں جس طریقے سے پوچھ رہی ہے تو اب لگائے گی تھپڑ، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ آپ اس کو خود کہہ رہے ہیں جھوٹ بولو، ٹھیک ہے نا. اس کو راہ نجات، اسلام تو کہتا ہے نجات سچ کے اندر ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں نجات ہے نا تو جھوٹ کے اندر ہے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے کیسے اس کو بچے کو جو ہے نا، ہم نے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بے لگام چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے وہ ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو جائے، مولوی صاحب بنے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، مسجد میں جا رہے ہیں لیکن اندر سے وہ بہت بڑا جو ہے وہ کوئی مجرم بن جائے، ٹھیک ہے. یہ جھوٹ چھوٹا جرم ہے جو بچے کے اندر آتا ہے، ساری زندگی وہ جھوٹ چلاتا ہے بیچارہ. تو والدین قبول ہی نہیں کرتے حقیقت کو، یعنی جب تک والدین کی تربیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو بچے میں اگر کوئی چیز ہے اس کو قبول کریں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. آپ کے اندر اپنے اندر غلطی ہیں تو بچے میں کیوں نہیں ہوں؟ بچے کو فرشتہ تو کیوں تصور ہم کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ نظر آیا ہمیں نا، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، تو اس میں بھی غلطی ہوگی. اس کو قبول کریں، قبول کرنے کے بعد اس کو دیکھیں کہ کیسے اس کو میں چینج کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کو دبانے سے، اس کو مارنے سے نہیں ہوگا. جی سر، تھینک یو سر. سر یہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو سر یہاں پر نا بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. ایک بچے کی ایک ماں نہیں ہے، 3 مائیں ہیں سر. تو وہ بچے کو بہت مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا کہ یہ چیز غلط ہے. دوسری طرف جاتا ہے تو وہی کام ہو رہا ہوتا ہے دوسرے کمرے میں، اسی کام سے ہم روک رہے ہوتے ہیں. تو سر بچہ نا اندر ہی اندر نا مطلب ایکسٹریمسٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے ہی خلاف ہو رہا ہوتا ہے اندر اندر. ہاں، اس کا اصل حل تو یہی ہے کہ والدین آپس میں کریں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو سوچیں ہمارے لیے کیا اہم ہے. جو ہے فیملی سسٹم میں رہنا اہم ہے یا بچوں کی تربیت، ٹھیک ہے. یا تو اپنے ماحول ایسا بنائیں کہ جو وہاں پر چیزیں صحیح راستے سے ہٹا. میں ایک منٹ آپ سے بات کرتا ہوں. تو جو چیزیں اس کو صحیح راستے سے ہٹا رہی ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، گھر کے ماحول کو بہتر کیا جائے. یا انسان جو ہے جیسے والدین ہیں، یقیناً ان کا یہ حق ہے کہ ان کی خدمت ہو، ان کے ساتھ رہا جائے. تو ان کے ساتھ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ والے کمرے میں رہیں، ان کے ساتھ والے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی گلی میں گھر لے کے بھی رہ سکتے ہیں. تو اس طرح کا فاصلہ بنا لیں اگر ممکن ہو کہ جہاں رہ کر آپ اپنے بچوں کو اپنا ماحول دیں، اپنی تربیت دیں. اور باقی دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہے صرف کہ وہ گھر کے اندر اس کو مسئلے اس کو باہر بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیز نہیں ہے ہمیں ہونی چاہیے کہ اگر گھر میں اس کو پریشان مسائل تو ہوں گے، پرفیکٹ تو آپ اس کو کبھی بھی نہیں دے پائیں گے. آپ اسے اسکول میں کتنا بچا لیں. اب اکثریت تو اسکولوں میں بھیج رہی ہے بچوں کو، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. بچے میں جو ہے نا اصل میں آپ نے سینس ڈیولپ کرنا ہے، شعور ڈیولپ کرنا ہے. اس کو میں نے وہی کہا نا کہ اس کو دبانا نہیں ہے کہ اس کو آپ بس تم جو ہے نا اس چیز سے زبردستی ہٹ جاؤ. اس کو جو ہے نا اس کو صحیح فیڈ ملتی رہے. کوئی بات نہیں اگر وہ کسی غلطی کے اندر بھی واقع ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ غلطی سے آپ اس کو نہیں ہٹا پا رہے تو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ ہٹ جائے گا. وہ خود بخود اس میں اتنی طاقت آئے گی کہ وہ اس چیز سے باز آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ ہی اپنے گھر سے نکل کے باہر کھڑا ہو جائے. آپ اپنے ماحول کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں اتنا بہتر کریں. اور اگر کوئی بندہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جو ہے جوائنٹ فیملی سے نکل کے ساتھ اسی گلی میں گھر لے لیں، اپنا الگ کوئی سپریٹ سسٹم بنا لیں تو وہ بہتر ہے. اور اگر اسی گھر میں رہتے ہوئے جتنا بہتر کر سکتا ہے کرے.
اصل چیز یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے دعا کریں. سب سے بڑی جو چیز ہے بچے سے ان کا تعلق ہو, ٹھیک ہے نا. بچے سے صرف آرڈر کرنے کا تعلق نہ ہو, یہ کیا یہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ کوئی تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تعلق یہ ہے آپ کے ساتھ بیٹھے اس کی بات سنیں, آپ کے پاس وقت ہے اس کو دینے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ اس کا دفاع کریں, اس کو کسی نے مارا ہے. جو مائیں جو باپ اپنے بچوں کا دفاع نہیں کرتے وہ اپنے بچے کو کھو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. حقیقت میں وہ بچہ ان کا نہیں رہتا. جب آپ اپنے بچے کو جو ہے نا چاچا جی نے جو ہے نا وہ مار دیا, جتنا مرضی مار دیا, جہاں مرضی مار دیا, تو یہ طریقہ نہیں ہے. ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کو اگر آپ نے ڈانٹنا بھی ہے, کوئی غلطی بھی ہے, تو آپ ڈانٹنے کا کوئی ادب کوئی اصول ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں ہوگا بچے کے ساتھ. بچے کا دفاع کرنا, بچے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا, یہ بہت ضروری ہے. آپ کریں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں ڈویلپ ہوں گی. اگر آپ بچے کو شروع سے پھینک دیں گے, جو مرضی اس کو آئے ٹھوکر مارے چلا جائے, تو وہ کل کو وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا. پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا, وہ اپنی نسل کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا, ٹھیک ہے. وہ بھی پھر حوالے کر دے گا جو مرضی جو کہتا ہے. تو بچے میں غیرت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے, بہادری پیدا کرنے کے لیے, اچھی صفات پیدا کرنے کے لیے, کہ آپ اس کو بچپن سے تحفظ کا احساس ہے. جس عمر میں اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کہیں. اب میں علماء کا فتویٰ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے, حدیث میں ہے, تو آپ اس کو نماز کا کہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ ترغیب دے سکتے ہیں کہ بیٹا آؤ چلو نماز پڑھتے ہیں, لیکن جو امر ہوتا ہے نا, امر بیٹا نماز پڑھو, یہ 7 سال کے بعد دینا. ہمارے یہاں والدین جو ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچہ جو ہے نا نمازی ہو جائے. یہ غلط ہمارے یہاں نا چیزیں ایکسٹریم کے اوپر ہے, کیونکہ ہم اپنی ساری خواہشات اور تمنائیں اپنے بچوں پہ فوری ایسے نکالنے کی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط انداز ہے. اس سے بچوں میں جو ہے وہ قریب ہونے کی بجائے وہ دور ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سر جی ایک لاسٹ کوشچن ہے, آپ کی بات کاٹ رہی, سوری جی. سر. حفظ کروانے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حفظ کرانا چاہیے حفظ کرانے کے کیا, حوالے سے کس طرح ہے؟ جی, میری بہن ہے, انہوں نے وہ ماشاءاللہ عالمہ بھی ہیں, اور ان کا ایک بڑا لمبا اس حوالے سے ایکسپیرینس بھی ہے, اور وہ لائف کوچ ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی دن ان کی گفتگو کرواؤں. لیکن میرا یہ سمجھنا ہے کہ حفظ کرانے کے جو مروجہ جتنے بھی طریقے موجود ہیں مساجد میں, مدارس میں, اس طرح سے تو نہیں کروانا چاہیے. البتہ یہاں جیسے دار ارقم اسکول ہے, یا یہ سر الہدا والے بھی حفظ کرا کے رہے اوپر تو ہاں کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں ضرور ٹرائی کر لینی چاہیے کہ بچے کو وہ اگر جو ہے حفظ, باقی حفظ کے حوالے سے وہ پاگل پن نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے والدین کے اندر بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کا 30 سپارے پورے کے پورے ہونے چاہیے, اور 30 سپارے 2 سال کے اندر ہونے چاہیے. یہ جتنی ساری چیزیں ہیں نا بھائی, وہ 10 سال میں کرے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے کہا ہے آپ کو 2 سال میں کرو. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے 10 سال میں سورہ بقرہ حفظ کی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو 2 سال میں کروانے والا یہ جو عمل ہے نا کہ بچے کو حافظ بنا دیا, ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں اللہ کے نام پہ ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم کر اپنی سیٹسفیکشن سے ہوتے ہیں. میں یہ کسی اپنے اوپر یا اپنے معاشرے کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, لیکن یہ ریئلٹی ہے کہ ہم معاشرے کے خلاف ہوتے ہیں. ماشاء اللہ جی, میرے تو 3 بچے, تینوں کے تینوں حافظ ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, اس سے نکلنا چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے کہ بچہ حفظ کر بھی سکتا ہے, نہیں کر سکتا, وہ 5 ہی یاد رکھ سکتا ہے, تو اس کو 5 ہی کرا دیں. وہ ایک سورت ہی کر دے, سورت کروا دیں, ٹھیک ہے. تو مسئلہ اس میں قرآن کی محبت ڈالنا اہم ہے, نہ کہ قرآن کو وہ گھوٹ کے پلانا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سوچنا چاہیے, ایسے نہیں بس جہاں اٹھایا ڈال دیا اور حفظ کروا دیا. اس چیز کے سخت خلاف ہے. جتنا بچہ کر رہا ہے پیار سے کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ کر رہا ہے. سعودیہ کے اندر میں نے دیکھا ہے خوبصورت نظام ہے, وہاں پر کرتے رہتے ہیں حفظ, ساری زندگی چلتا رہتا ہے. کوئی کر لے, کوئی ذہین ہوتا ہے جو کر لیتا ہے. سر اسکولنگ بھی ساتھ چلتی رہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اسکولنگ ساتھ چلنی چاہیے, اور ایسے اداروں میں ڈالنا چاہیے جن اداروں کے اندر جو ہے وہ دیکھیں, صرف یہ نہیں ہوتا. آپ ممکن ہے کہیں کہ جی ایسے قاری صاحب بھی ہیں جو نہیں مارتے, بات مارنے کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. قاری صاحب اس کو نہیں مار رہے, قاری صاحب اس کے سامنے کسی اور کی منہ تپیڑی کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کو جو ہے نا وہ ڈنڈا مار رہے ہیں. تو بچے کو جو آپ خوف زدہ کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ جو خوف کا ایلیمنٹ جوڑتے ہیں, یہ قرآن سے دور کر دیتا ہے. میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے. میں ایسے مدارس میں بچپن میں گیا جہاں پر
जानवरों की तरह बच्चों को पीटा जा रहा था, तो मैं वहां पे हिफज क्या, मेरा तो दिल था मैं ऐसे अभी भाग जाऊं, पर भाग गया, नहीं हिफज हुआ मेरा, वहां पर हिफज मैं नहीं कर सका। तो ये बहुत बुरा होता है, मैं समझता हूँ कि बच्चे के दिल में कुरान की मोहब्बत रहे, यही बहुत बड़ी बात है। ये जितने दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी क़यादतें हैं ना, जिन्होंने मतलब है इस्लाम का काम किया है, वो सारे हाफिज नहीं है। हाफिज आप देख लें यहाँ पर किस गली गली मोहल्ले मोहल्ले हाफिज हैं, वो क्या कर रहे हैं? हाफिज होना अहम नहीं है, मुसलमान होना अहम है। आउटपुट कुछ भी नहीं। हाँ, जी कुरान से मोहब्बत होना अहम है। हाँ, उस मोहब्बत के अंदर अगर कोई शख्स जो है वो कोशिश करता है और बच्चा कर लेता है तो बहुत अला बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिफज बिल्ला कोई गलत चीज है, हिफज तो बहुत अला बुलंद चीज है, मगर हिफज इस कीमत के ऊपर हो कि इंसान को कुरान से दूर हो जाए, ठीक है ना, फिर वो हाथ ही ना लगाए कुरान, अमल भी ना करे, तो मैं समझता हूँ बड़ी बदनसीब है। हिफज हो, मोहब्बत के साथ हो, तरीके से हो, और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा सिस्टम है दारे अरकम का और इस तरह के जो स्कूल सिस्टम्स हैं, उनको देखना चाहिए, मेरा ख्याल है उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। रक्षा बहन आप सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज वैसे मेरा खास सवाल तो नहीं है, मैंने तो आपको जज़ाकल्लाह खैर कहना था कि आपने ये इतना अच्छा टॉपिक रखा, क्योंकि मैंने आपको काफी सारे वॉइस मैसेजेस किए थे इससे रिलेट किया, आप प्लीज इसके ऊपर जरूर। तो मैं यही कहूंगी कि एक तो आप 3-4 तो लाजमी इसी के ऊपर रखना के, और ताकि हमें पता चले, और दूसरा ये कि इसके बारे में भी जरूर जो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक में हो के आपके अगर शेड्यूल में आता हो कि बच्चों को हम दीन के साथ किस तरह अटैच करें और किस तरह उनकी रगबत हो कि वो खुद शौक से, मतलब ये नहीं कि हम जब बात करें तो वो कहें कि अम्मा कब चुप होगी तो हम फिर अपनी दूसरे कामों की तरफ चले, कि मतलब वो शौक से सुने उसको। और फिर कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये है कि जब हम नहीं भी हो, ये नहीं ना हमारे डर से कोशिश कर रहे हो, जब हम नहीं भी हो तो उस वक्त भी वो अपने दिल से कर रहे हो, अल्लाह की खातिर कर रहे हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह। नहीं, इस टॉपिक को इंशाल्लाह अभी चलाते हैं कुछ दिन इंशाल्लाह, ठीक है जी। और मतलब इसमें इस तरह के मतलब जैसा हज़रत सल्लम ने मतलब अपनी मतलब सहाबा की तरबियत की थी, और उनको मतलब इस जो मिल्लत बनाई थी और जो कौम में वो मतलब जिस तरह वो दीन पे थे उसके, क्योंकि आपके पास तो उसका सारा इल्म भी है, वो कि उन्होंने किस तरह सहाबा की तरबियत की थी, वो जरूर हमें आप मतलब पॉइंट्स में और इस तरह हमें समझाएं, ताकि हम भी अपने बच्चों की उसी नहज पे इसी तरह ही तरबियत करें, ताकि कुछ तो इस तरह के बने इंशाल्लाह। इसके हवाले से अगली जो हमारी क्लासेस हैं उनका यही उन्वान रहेगा, अल्लाह ताला तौफीक दे जी इंशाल्लाह। जी सादिया बहन आप सवाल कर लें। जी सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सुन के क्लियर हुआ है, क्योंकि मेरे बच्चे पहले हिस्सी कर रहे थे, उन्होंने 3 सपारे किए थे और वो मतलब माशाल्लाह खुशी खुशी किए थे उन्होंने। तो सही जब मैंने ये अरबी लैंग्वेज का सुना के बच्चों को सिखानी चाहिए, तो मैंने इनको ना ये क्लासेस ज्वाइन करवा दी। अब ये सारी चीजें हो गई, तो फिर मैंने इनका ना हिफज जो था ना वो एक तरह से एक समझ कम कर दिया या छोड़ ही दिया तकरीबन। वीकेंड पे अब इनको मैं 1 या 2 आयतें करवाती हूँ, वो थोड़ा थोड़ा करके चलता है। लेकिन किसी ने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि इस तरह तो वो छोड़ देंगे और इस तरह वो नहीं करेंगे, वो जब बड़ी क्लासों में जाएंगे वो टू बिजी हो जाएंगे, इतना स्लो जब कुरान चलेगा हिफज का तो मतलब बड़ी क्लासों में जाएंगे, जाहिर इनको टाइम नहीं मिलेगा इतना करने का, तो इनका छूट जाएगा। मुझे था कि चाहे 10 साल में करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करते रहें, क्योंकि मुझे इनको ट्रबल नहीं हो रही और मुझे भी कोई मुश्किल नहीं हो रही, और वैसे भी अभी इन्होंने टाइम देना है लैंग्वेज को, थोड़ा सा अरबी को सीखें। बल्कि उससे मुझे ये फायदा हुआ है, मैं बताना चाह रही हूँ कि जब ये अरबी सीखनी इन्होंने शुरू किया ना, तो जब ये कुरान देखते हैं ना, तो कोई हाजा हाजे ही शजरा था, ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं तो खुश होते हैं कि इनको पता चल गया है कि ये वर्ड का मीनिंग हमें आ गया है, तो वर्ड वो पिक कर रहे होते हैं जो ये सीख रहे होते हैं। तो आपने अब आज बताया कि कोई बात नहीं, अगर कोई इंसान लगा रहे थोड़ा थोड़ा करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ये कंफ्यूजन दूर हो गई है। जैसे वो कह रहे थे ये फिर मस्जिद वाले भी नहीं पढ़ाते, फिर मदरसे वाले भी कहते हैं ले जाएंगे, नहीं याद कर रहा, इतना साल हो गई, ये तो मैं अब भेज ही नहीं उनको, लेकिन वीकेंड पे थोड़ा सा छोटा सा एक हिसाब रखा हुआ है जिसको ये लेके चल रहे हैं आसानी से। मुझे भी आसानी है और इनको भी आसानी है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको 2 बातें, एक कंफ्यूजन और भी हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है कि जी कुरान पढ़ के अगर भूल गए तो अजाब होगा, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसी कोई भी हदीस साबित नहीं है कि अगर कोई कुरान पढ़कर उसके लफ्ज भूल जाए तो उसको जो है ना क़यामत के दिन अजाब होगा, ठीक है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। सर ये जो एक हदीस है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो जो वो सर हाँ सर कुचलने वाली, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ।
دیکھیں اس حدیث کے اندر قرآن کے لفظ کو بھولنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن سے اعراض کرنے کا لفظ ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ قرآن سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا. قرآن کریم کو اب اس لیے علماء نے یہ باقاعدہ فتاویٰ موجود ہے، میں آپ کو یہاں پہ شیئر بھی کر دوں گا گروپ کے اندر، کہ قرآن کو اگر کوئی کسی جائز وجہ سے، کوئی اپنے کسی مجبوری میں، کوئی تعلیم میں مشغول ہے، کوئی لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ نہیں یاد رکھ پایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ، یعنی اس طرح تو الٹا ہم لوگوں کو قرآن سے بدظن کر رہے ہیں کہ یا تو قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، یہ اگر پڑھنا ہے تو پھر اس کو تمہاری ساری زندگی کا تمہارے اوپر نا اب یہ عذاب ہی آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ کہ قرآن سے تو خیر ہی خیر پھیلنی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو اگر لفظ بھول بھی گیا تو اس کو کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ ترغیب دی گئی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کہ جس طریقے سے اونٹ بھاگتا ہے نا اپنے اس سے، تو قرآن بھی اسی طریقے سے نکلتا ہے، تو آپ کو اس کو یاد رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ جس طرح یاد کیا ہوا ہے اس کو انسان دہراتا رہے، لیکن گناہ کوئی نہیں ہے. اگر بھول بھی گیا تو کوئی گناہ نہیں. کم از کم قرآن کا ایک لفظ پڑھو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھو. اس بیچارے حافظ نے کتنی نیکیاں کمائی، اس نے کتنا وہ یاد کیا، اس کو مولوی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی جو ہے نا تمہارا ہے. مطلب ہر عالم تو عالم علماء تو ایسی بات نہیں کہتے، عموماً یہ معاشرے میں جاہلوں نے پھیلائی ہوئی بات ہے، اور بہت سارے ہمارے مولوی حضرات بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی بس وہ سر لیکن یہ تو حدیث ہر ایک کو ہی پتا ہے اور وہ اس طرح جانتے ہیں. آپ نے تو بالکل ایک نقشہ بدل دیا اس بات کا کہ اس اعراض مطلب یعنی جو فالو کرنا چھوڑ دے قرآن کو، یہ مطلب ہے. ہاں، جو قرآن کو فالو کرنا چھوڑ دے، جو قرآن پر عمل چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب ہے. میں آپ کے ساتھ وہ لفظ بھی شیئر کرتا ہوں اس حدیث کے. ہاں جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سر میرا مطلب ہے کہ یہ تو ہر ایک کو حدیث پتہ ہے اور ہر کوئی پکا ہے اس بات پہ کہ یہ مطلب یہی ہے، جو حفظ کر کے بھول جائے اس کا یہ انجام ہے. تو یہ کئی بے شمار لوگ اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ انجام بہت برا ہے اگر انسان بھول جائے. تو ہم تو بھول جاتے ہیں، ہم تو یہ بھول جاتے ہیں، ہم تو وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو بہت بڑی مسکنسپشن ہے. یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. میں آپ کو جو ہے یہ ایک حدیث ہے، یہی جو مشہور ایک حدیث سنائی جاتی ہے نا کہ جو قرآن پڑھ کر آیا اور اس کو بھول گیا تو اللہ تعالیٰ کو وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اجزم کہتے ہیں، جو جزم کی بیماری نہیں ہوتی، جس کو جزم کس کو کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری، کوڑ کو، ہاں جی ہاں جی، لیپرسی. ہاں جی. تو یہ حدیث جو ہے نا سخت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے نا سخت ضعیف ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو یہ والا جو مسئلہ ہے اس کے اندر وہ سناتا ہوں. یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی اور بھی بہت سارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ کوئی شخص جو ہے بھولتا ہے قرآن سے دور ہوتے ہوئے، اس پر عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا اور قرآن سے دور ہو جاتا ہے، قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے. ٹھیک ہے، رہا وہ شخص کہ جو قرآن کے اوپر جو ہے ایک منٹ ہے، میں آپ کو یہ پوری حدیث سناتا ہوں. یہ سعودی عرب کے ہی ایک عالم ہے صالح العثیمین، ٹھیک ہے، یہ فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم ہیں. ان کا یہ فتویٰ ہے، ان سے پوچھا، کسی نے سوال کیا کہ ہم طالب علم ہیں اور ہم نے قرآن حفظ کیا اور بہت سارا ہم اس میں سے بھول جاتے ہیں، تو کیا ہم اس حکم میں داخل ہوں گے کہ جن کو عذاب دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو شیخ نے جواب دیا، یہ جو عالم ہے یہ جواب دے رہے ہیں کہ قرآن کو بھولنے کے 2 سبب ہیں. ایک سبب ہے جو انسان کی طبعی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، طبیعت میں رکھا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھولنا ہے نا، اس وجہ سے لا یأثم بہ الانسان، اس سے انسان کو کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ اس کے اوپر اس کو کوئی عذاب ہوگا. اور ایسا تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، حدیث کے اندر لفظ ہے، اور آپ ایک آیت بھول گئے. تو جب آپ نے سلام پھیرا تو ابی ابن کعب نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ آپ نے یہ والی آیت جو ہے نا وہ نہیں پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں پر رحم کرے، اس نے مجھے وہ آیت یاد دلا دی جو میں بھول گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی نبی علیہ السلام بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے جو انسان کی طبیعت میں ہے. انسان بھول جاتا ہے، کوئی انسان کی جائز حاجت ہے، کوئی انسان کی ایسی مصروفیت ہے، بیماری ہے، 100 چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں. اچھا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. دوسرا سبب ہے اعراض. وہ کہتے ہیں اما سبب الاعراض، اور قرآن سے بے پرواہ ہو جانا، قرآن کو اہمیت نہ دینا. ٹھیک ہے، تو یہ جو شخص ہے، یہ شخص ہے جس کے بارے میں ہے کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ بس قرآن حفظ کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ قرآن کو حفظ نہ کرو. اگر حفظ کرو گے، تم اس کو بھول گئے، تو تم جو ہے نا گناہ گار ہوں گے. کہتے ہیں سر کہ پھر یہ وہ والا حدیثوں کے ترجمے بھی پھر اسی طرح لکھے ہوتے ہیں، تو وہ کیونکہ کے جو اکثریت نے ترجمہ ہی پڑھنا ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، تو وہ پھر ایسے ہی سمجھ جاتے ہیں. ہاں، بس یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں نا بہت ساری چیزیں وہ جو ہے اس طرح کی پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے صرف ان کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ جو ایک فتویٰ بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے، اور انہوں نے سب نے حدیثوں کا یہی معنی بیان کیا ہے کہ قرآن سے غافل ہو جانا. ٹھیک ہے، قرآن کو زندگی میں نکال دینا. تو یہ اصل کے اندر وہ سبب ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا، ورنہ انسان ہے، انسان اللہ تعالیٰ انسان بھولتا بھی ہے اور انسان یاد بھی رکھتا ہے، تو اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی طیب بھائی، آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ نے نا دراصل کوئی 12-13 سال کی نا میری کنفیوژن دور کر دی ہے. الحمدللہ. دراصل میں نے نا بچپن میں حفظ کیا تھا، تو صحیح. امی نے ڈال دیا تھا مدرسے میں. تو اس وقت یا تو اپنی پتہ نہیں دوستوں کو دکھانے کے لیے کہ پتہ نہیں میرے کالج کا لڑکا، سوری کلاس کا نا دوست جو تھا، اس کے بھی امی نے اسے حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا تھا. میرا کزن ہے نا، خالہ کا بیٹا، وہ بھی چلا گیا تھا نا، تو شاید اس وجہ سے. اور دوسری امی کہتی تھی کہ جو حافظ ہے 10 لوگوں کو نا جنت میں لے کے جائے گا نا، جو اپنی جنت کی ٹکٹ پکی کرنے کے لیے کہ چلو 10 ایک بندے لے جاتا ہے بندہ نا. تو خیر انہوں نے جس مدرسے میں ڈالا تھا وہ اسی طرح حفظ کراتے ہیں، ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ جی ڈنڈے مار مار کے. اور اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت ہی افسوسناک چیز ہے، بالکل بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. اللہ اکبر. میں دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں ٹیچرز جو ہے ٹافیاں دے رہی ہوتی ہیں، مسجد میں جائیں تو ڈنڈے مار رہی ہیں. اللہ آپ پہ رحم کرے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بہت رحم کرے. واقعتاً بہت تکلیف دہ چیز ہے، میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں. اللہ اکبر. تو میرا نا حفظ صحیح نہیں ہوا تھا. جی میری منزل بھی کچی تھی، اور تو جب میرا 2010 میں تقریباً پکا ہوا تھا، 7-8 سال گیا تھا میں. اس کے بعد ہر کوئی مجھے یہی کہتا ہے کہ میرے پر قرآن یاد کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اب حفظ کر لی تو اب یاد رکھنا فرض ہے، اور ایسے جیسے نماز فرض ہوتی ہے. تو اب کیونکہ جب میرا حفظ مکمل ہوا تھا نا، تو میری منزل کچی تھی نا، مطلب اتنی کئی درائی میں نہیں آتی تھی، تو سبق کے ساتھ جو پارے تھے وہی کچھ یاد تھے. تو میرا بھول وہی تھا، مطلب 3-4 میں نے سال حفظ کرنے کے بعد بھی درائی میں لگائی ہیں، لیکن میں نہیں کر سکا، کیونکہ وہ جب ایک دفعہ جب مکمل کرتا ہے نا، جب پہلے سے ہی نہیں صحیح یاد، تو اس کو میں بعد میں کیسے یاد کروں گا. تو اللہ اکبر. بالکل یہ آپ کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے جو معاشرے نے کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صبر دے، اور آپ نے جو تکلیف اٹھائی ہے، کیونکہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اس طرح، اور دین سے اس کے دل میں میں. تو اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے یاد کرنا ہے، اور میں کیسے یاد کروں. اور نہیں، آپ کو صرف بس قرآن سے محبت کرنی ہے، اور جتنا آپ یاد رکھ سکتے ہیں، جتنا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، آپ کو اس بوجھ کو اتارنا ہے. ابھی میں آپ کو قرآن کی آیتیں سناتا ہوں،
آپ نے بھی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس آپ مطلب کو یقین کریں اس کے بعد سے میں ایسا دور ہوں کہ میں نے ہم، جہاں رکھا ہے وہاں سے ہاتھ نہیں لگایا کبھی. اللہ نمازیں بھی شروع کی تھی، چھوڑ دی، سارا اللہ کچھ چھوڑ دیا. اللہ 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 تعالیٰ آپ کو بہت صبر دے اور آپ کے دل میں قرآن کی محبت اور آخرت کی محبت کو ڈالے. بہت زیادہ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور آپ کے دل میں یہ محبت ہے. آپ یہ جو رو رہے ہیں، آپ کا رونا، آپ کے یہ آنسو اسی لیے ہیں کہ آپ آخرت کو محبت کرتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو یہ کلچر کی بدبختی ہے اور ظلم ہے کہ جو اللہ سے مایوس کر دیتا ہے. اللہ سے اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ سے مایوس کر دیا جائے کہ بھئی ایک تو قرآن پڑھ نہیں رہا، اس کو تو چلے آپ جو کہیں قرآن پڑھنے والے کو بھی اللہ سے دور کر رہے ہیں. یہ کتنا اب ظلم. یقین کریں صبح میں جاتا تھا 8 بجے، شام 5 بجے آتا تھا، ڈنڈے ہی ہم، کھاتا تھا. ہم، یقین کریں میں نے 3-4 سال چھٹی نہیں کی. یقین کریں ہفتے میں 6 دن جاتا تھا. میں نے 3 سال گیا ہوں، ایک دن چھٹی نہیں کی. بیمار ہوں، جیسا مرضی ہوں، امی زبردستی بھیجتی تھی مجھے. میرے کزن آئے ہوتے تھے گھر میں، کبھی گیدرنگ ہوتی ہے، میں اب صبح 10 بجے اٹھوں، کبھی آنکھ نہیں کھلی کسی وجہ سے، تو کزن آئے وہ سب کھیل کود کر رہے ہیں، میں تو سب بالغ بھی نہیں ہوا تھا. تو مجھے زبردستی مدرسے بھیج دی. اور جی 3 سال کا ریکارڈ ہے، آپ نے چھٹی نہیں کی، تو پتہ نہیں سال بعد وہ سیل دیں گے آپ کو مدرسے والے. تو اس کے لیے ہم. مجھے اندازہ ہے مدارس کی دنیا کتنی تکلیف دہ ہے اور وہاں کتنی اذیت ہے، اس قدر اذیت ہے. مجھے اس کا خوب اندازہ ہے کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرے اور ہمارے والدین کو سمجھ دے. تو دیکھ لیں کہ اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. جو اور یہ جو والدین والدین زبردستی بھیجتے ہیں نا بچوں کو، میں قسم کھا کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کئی بچوں کو زبردستی نہ حفظ کریں. بالکل بچے نے کرنا ہوگا اپنی مرضی سے یاد کر لے گا، اس سے بہتر ہے یا تو عربی سکھا دیں یا جو کام کی چیزیں سیرت پڑھائیں، جو کام بھی آنی. حفظ کر بھی لیا تو مطلب جب ترجمہ ہی نہیں پتا تو بندے کی پریکٹیکل لائف میں تو اس کا کوئی مطلب اتنا فائدہ نہیں ہے نا. عربی سیکھ لی، رٹا لگا لیا، تو کیا کرنا ہے. اس سے بہتر ہے بندے کو عربی سکھا دیں، وہ بہتر ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے زبردستی ہیں. حفظ کراتے ہیں. اور جی بچے کو بالکل کبھی بھی اپنی مرضی کے بغیر نہ اس طرح کوئی بھی زبردستی کا کام کریں. نہیں کروانا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ کا دین تو رحمت ہے اور محبت ہے، اور دین تو دلوں کو سکون کرنے والا ہے. اللہ کے ذکر سے تو سکون ملتا ہے. اور یہ کیسا قرآن کا حفظ کرانے کا طریقہ ہے کہ بچے کو جو ہے ظلم اور مارنا اور تشدد اور گالیاں، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. میں تو وہاں سے گزرا ہوں. یعنی کسی کی عزت بچ جائے، میں سمجھتا ہوں مدرسے کے اندر، تو وہ بڑا کامیاب انسان ہے. مدرسے گیا اور اس کی عزت بچی ہوئی ہو، یہ بڑی اور بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آج کل مدرسہ مجھے حفظ ہوتے ہیں، وہاں پہ بندے نا، بندہ سوچے گا بندہ کو سیکھے گا نا اچھا ہوگا، نیک ہوگا. مدرسے جانے کے بعد بچے اور خراب ہوتے ہیں. ہم یقین کریں مدرسے والے بچے زیادہ خراب ہوتے ہیں. اگر آپ کمپیریزن کریں کسی ایسے بچے کو جو اسکول گیا 10 سال، ہم، 12-13 سال، اور مدرسے والا کمپیئر کریں تو اس میں زیادہ شیطانیت ہوگی، وہ زیادہ مطلب بگڑا ہوا اللہ ہوتا ہے رحم بچہ کرے. مدرسے. بس جو بلا تربیت ایسے چلتے ہیں پھر وہاں یہی انجام ہوتے ہیں. یہ مسئلہ تو ہے. تو میں آپ کو سنا رہا تھا قرآن کی آیت جو اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، کذالک اتتک آیاتنا، ایسے ہی تیرے پاس میری آیتیں آئیں، فنسیتھا، تو ان کو بھول گیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، تو اسی طرح آج تجھے بلا دیا جائے گا. تو اس آیت کے اوپر اجماع ہے مفسرین کا. سب یہ کہہ رہے ہیں یہ کافر کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے، جس نے اللہ کی آیتوں کو جو ہے اس کے سامنے پڑھی گئی اور اس نے ان کے اوپر توجہ نہیں کی، اس نے عمل نہیں کیا، نماز کی طرف نہیں آیا، اللہ کی طرف توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی. تو یہ ہے اللہ کی آیتوں کو بھلانا، اور اس کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کے سر کچلے جائیں گے یا اس کے ساتھ سلوک ہوگا. ایک مسلمان جو اللہ کے قرآن کو محبت سے پڑھتا ہے، جو اللہ کے قرآن کو اس شوق سے پڑھتا ہے کہ میں چلو حافظ بن جاؤں، والدین پڑھاتے ہیں یا وہ خود پڑھتا ہے، اس بچے کو اس اذیت میں ڈال دینا کہ وہ اگر یونیورسٹی کی تعلیم میں یا دنیا کے کسی کام کے اندر لگ کے حلال کام میں وہ اس چیز کو بھول گیا، تو اسے کہنا تو اس کا مراد ہو گیا. تو کافروں والی آیتیں ان مولویوں نے، بدبخت لوگوں نے، بعض لوگوں نے، مولوی مطلب ہے کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کے اوپر لگا کے ان کو نفسیاتی مریض بنایا، ان کے دماغ کا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کیا، ان کو ظلم کی
چکی کے اندر پیسا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے اس مذہبی طبقے کے اندر جو ہے یہ پایا جاتا ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. اور میں آپ کو امام ابن عیینہ، یہ پہلی 3 صدیوں کے قریب کے اندر جو ہے امام ہے، اس لیول کے امام ہے. وہ اس تفسیر میں کہتے ہیں ان احادیث کی، وہ کہتے ہیں النسیان المذموم، وہ بھولنا جو مذموم ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے، ہوا ترک العمل به، وہ قرآن پر عمل کو ترک کرنا ہے. ولیس من انتہا حفظہ، اور یہ اس کے لیے نہیں ہے جس نے حفظ کو مکمل کیا. وتفلت منہ بناس له اذا عمل به، اور وہ کسی وجہ سے اس کو بھول گیا تو وہ بھولا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ قرآن اس کے حفظ سے نکل گیا، وہ بھولا ہوا نہیں ہے اگر وہ اس پہ عمل کر رہا ہے مطلب واجبات ادا کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرتا ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام بھول گئے ہیں ایک آیت نماز کے اندر. تو اگر یہ حرام ہوتا اور یہ گناہ ہوتا تو نعوذ باللہ کوئی ہے جو جرت کرے کہ حضور علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا. جب حضور سے گناہ نہیں ہوا تو تم مسلمانوں کے بچوں کو یہ تکلیف کیوں دیتے ہو؟ ان کے بارے میں یہ کیوں اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے اوپر والدین کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیں گلٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو گلٹ میں ڈالنے سے سوائے جو ہے وہ انسان دین سے دور ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ رحم کرے سب کے اوپر اور سب کی مدد فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں قرآن کے نور کو زندہ کر دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، بہت پیاری دعا ہے نبی علیہ السلام کی. اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. وجلاء صدورنا، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے. وذہاب ہمومنا، ہمارے غموں کو لے جانے کا ذریعہ بنا دے. ٹھیک ہے، اس کو ہمارے لیے شفا بنا دے. تو ہمارے لیے شفا ہے، یہ تو رحمت ہے. اس کو پڑھ کے تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اللہ کی محبت محسوس کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کے بارے میں یہ باتیں جس طرح سے کی گئی ہیں تو اس سے تو بندہ الٹا کہتا ہے یار میں قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہم پر اپنا کرم کرے. جی ہم آخری سوال لیتے ہیں حاجی محمد بھائی کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو سسٹم ہے اسلام کا، اتنا زبردست سسٹم ہے کہ میں نے جتنا اپنے مطلب دین کو پڑھا ہے تو یقین کرو کہ مطلب اتنا اچھا سسٹم ہمارے پاس موجود ہے. اتنا اچھا سسٹم موجود ہونے کے باوجود کیوں مطلب ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں؟ جی یہ بڑی بدنصیبی ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اس وقت کو بدلے گا اور انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہمارے ایسے تو ملک میں اللہ کے فضل سے بات مانی گئی ہے. قرآن ہمارا دستور ہے اور انشاءاللہ یہ وقت اللہ تعالیٰ ضرور دکھائے گا. اور ہماری بد امنی کا باعث بھی یہی ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے. اجتماعی سطح پہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. ہمارا قرآن ہمارا دین ہے، ہمارا دستور ہے، ہماری زندگی ہے، کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. اسی لیے یہ پیارا ملک وجود میں آیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسی لیے یہ ملک بنا ہے اور اسی میں اس ملک کی بقا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسی کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس زمین پر، اس ملک پر اور ساری زمین پر اللہ کا دین غالب آ جائے. اللہ قبول فرمائے ہماری کوششوں کو. اچھا شیخ صاحب جی جی جیسے ساحل سر کہتے کہ ہر عالم کو، ہر خطیب کو ہر سال میں 52 خطبے اللہ پاک جو ہے نا مطلب دیتے، تو وہ اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ ٹھیک طریقے سے کیوں مطلب گائیڈ نہیں کرتے کہ بھائی ہمارا سسٹم ہے کہ کیوں مطلب صحیح سے نہیں بتاتے اپنے مطلب دین کے بارے میں؟ وہ مطلب وہی چورن بیچتے جو لوگوں کو پسند آتا ہے، جو لوگ ان کو پسند کرتے. وہ واقعی میں جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارا دین ہے، وہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ تفریق کیوں ہے کہ اہل حدیث کی یہ مسجد سارے الگ ہے تو دیوبندیوں کی الگ ہے؟ نہیں، ایک بہت ساری چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سارے علماء ایسے نہیں ہیں، بہت سارے نیک علماء ہیں اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے میں بھی مطلب کسی علماء سے ہی پڑھ کر ہی طالب علم بنا ہوں نا. تو بہت سارے علماء ہیں جو ان تکلیفوں کو، ان دردوں کو، امت کے اس غم کو سمجھتے ہیں اور حق کو بیان کرتے ہیں. لیکن یقیناً بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے، جو اس وقت جن کو، بہت ساروں کو تو علم ہی نہیں ہے چیزوں کا اور بہت سارے جو ہے وہ حق سے دور ہوئے ہوئے.
تو ہر دور میں ایسا رہے گا، علماء حق اور علماء سو. ہمیں علماء حق سے جڑنا ہے اور علماء سو سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم خود دین سیکھیں، دین کی نصرت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور تربیت کرنے کی بچوں کی، اور اللہ تعالیٰ خود اپنی تربیت کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ اپنی ذات سے جڑنے کی ہمیں توفیق دے. میں کافی وقت ہو گیا، آپ سے اجازت چاہوں گا.